سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دوستو، سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے کلام پاک کا لفظی ترجمہ مطلب سمجھنا بھی کافی، اس کی تشریحات اپنی جگہ، اور جتنا گڑ اتنا میٹھا، لیکن اگر صرف ترجمہ سمجھ لیا جائے اور تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لے کر غور کر لیا جائے تو سب کافی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے کو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اس آگ پر ڈیوٹی ایسے فرشتوں کی ہے جو سخت دل ہیں، سخت مزاج کے ہیں، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ تھوڑی سی بھی اس میں نافرمانی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے۔ ایسے سخت قسم کے فرشتے ان پر آگ پر مقرر ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو جو حکم ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ سخت عذاب ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا نقشہ ذہن میں لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہر ایمان والے نے سنا ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے اب چیخو پکار اور ندامت اور کسی طریقے سے اب اس کا ازالہ ہو جائے، فرمایا نہیں، اے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے ناشکری کی، جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت پیش کرو، آج ندامت کے لیے عذر پیش کرنا نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف وہی دیا جاتا ہے، اس عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے تھے۔ سب کچھ واضح کیا تھا، پھر فرمایا اگر دل نرم پڑا، کچھ سمجھ میں آیا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اس توبہ کے بدلے تمہارے اللہ رب العزت تمہارے تمام سیئات سے درگزر فرما دے، سب معاف کر دے۔ انسان بڑا کمزور ہے، بہت کچھ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے اوپر یہ کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، ایسی جنتیں، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والے اور نبی کا ساتھ دینے والوں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور آگے آگے دوڑتا چلے گا، اور ان کے دائیں طرف سامنے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پکارتے ہوں گے پروردگار ہماری نور میں اضافہ فرما، ہماری نور کو کامل فرما، مکمل فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ بھی قادر ہے۔ یہ مختصر سی 3 آیات ہے۔ اب تھوڑا سا دوستو ہم اپنے اعتقاد کو سوچیں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، مسلمان کا ذہن کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام، اور پھر ہمارا عمل کیا ہے، اور اس کے لیے تیاری کیا ہے، اور اس کے لیے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا اسباب اختیار کیے ہیں۔ غفلت ہوئی، سب کچھ سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے ابھی توبہ کر، سچی توبہ کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے، سب معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ کہ سنتے جاؤ ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی، بات تو صحیح ہے، اور پھر اس پر اس سے صرف نظر ہو، یہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھو اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہوگا اور عزم کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے دوستو۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہماری اولاد کو بھی مرنا ہے۔ ہمارے ایمان ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، پوری روزی کا انتظام کرنے والا وہی ہے۔ دنیا کے تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی وہ نہ چاہے نہیں ملے گا، اور کچھ بھی اختیار کی بغیر جب چاہے گا تو دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ ہاں، اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر مارنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اعتقاد یہ رکھنا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب تو میرا اللہ ہے، روزی کا سارا بندوبست کرنے والا وہی ہے۔ یہاں آ کر کے دوستو، یہاں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، یہاں سے نقصان اٹھاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ ایسا نقصان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچتے تو سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جبکہ ارشاد کیا ہے، اے ایمان والو بچاؤ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ خود تو ہمارا عمل ہے جیسا ہے، کسی کی زندگی 50 سال گزری، کسی کی 60-70 سال گزری، کسی کی 30-40 سال گزری، جیسے گزری اور آئندہ کے لیے کوئی خبر نہیں کہ کل بلاوا آ جائے یا جو نا کئی سالوں کے بعد بلاوا آ جائے، جانا تو ہے۔ تو اپنا عمل واضح ہے، اپنے عمل کے علاوہ اپنی اولاد جو ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہے، اس کو ہم نے کون سے راستے پہ گامزن کیا، اس کی ترتیبی زندگی ہم نے کیا بنا لی، اپنے ہاتھوں سے بنا لی۔ اس ترتیبی زندگی پر اگر اولاد رہے، کیا توقع ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ، ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے پہ آ جائیں تو کر سکتے ہیں۔ اولاد سے بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے، اس کے لیے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن ساری جو ہماری سوچ ہے شاید وہ یہی ہے کہ اس کی دنیا کیسے بن جائے، دنیا کی تنگی سے کس طرح بچ جائے، ایسا کہیں نہ ہو کہ کسی جھونپڑی میں اس کو گزارا کرنا پڑ جائے، کیسے اس کے ہاتھ میں بڑا سا بڑا بنگلہ آ جائے، کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ سواری کا اس کے پاس انتظام ہو۔ یہ سوچ ہے ہماری، لیکن یہ سوچ نہیں ہے کہ دیندار کیسے بنے۔ اللہ کی قسم بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اولاد کے حق کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس پر اس کی پوچھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس بارے میں آزاد نہیں ہیں، صاف ارشاد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے۔ اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں ہم کیسے بچائیں؟ جہنم کی آگ تو ابھی سامنے ہے ہی نہیں، کچھ عقل سے کام لو، کچھ سمجھ سے کام لو، یعنی اولاد کی ایسی تربیت کر کہ وہ کسی طریقے سے دیندار بن جائے، جہنم کی آگ سے ڈرنے والا بن جائے، جنت کا اس کو شوق ہو جائے، اور کچھ اس کو حلال حرام کا پتہ چلے، کچھ اس کو آدم احترام کا پتہ چلے، اور جو راستہ ہم نے اولاد کے لیے وضع کر دیا، لکھ دیا، ایک ترتیب بنا لی، اس راستے پہ تو خار نظر آ رہا ہے، اس راستے پہ تو گمراہی نظر آ رہی ہے، اس راستے میں تو بے حیائی نظر آ رہی ہے، اس راستے میں تو بے نمازی ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ کیا ہم نے؟
اولاد کا حق نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے اولاد کا ہاتھ اور ہماری گریبان اور چوٹ پھر بھی نہیں ہوگی ان کی، اس لیے کہ بلوغت کے بعد پھر اللہ نے اس کو عقل دی، خود بھی سمجھ دی. ہمارے والدین نے اللہ معاف فرمائے اگر کوئی کوتاہی کی تو ایسا نہیں کہ بس اس کو ہماری ذمہ داری کچھ نہیں. جب ہم عاقل بالغ ہوئے، اللہ نے سمجھ دی، ہم نے یہ دعویٰ تو کر لیا ہے کہ ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ کر لیا کہ ہم جنت کو مانتے ہیں، دعویٰ کر لیا ہم جہنم کو مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ہم مانتے ہیں. اس کے باوجود اس پر کچھ سوچا نہیں، ایسا ہرگز. اپنے اولاد کو اب معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں 100% اولاد کو دنیاوی تعلیم دلوانا اور اس کے لیے قرضے لینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو بڑا اپنے بوجھ میں ڈالنا، اور ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کے لیے منصوبے بنانا، یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہے. لیکن یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کے راستے پر کیسے گامزن ہو. یہ کوئی سوچ نہیں، یہ کوئی سوچ نہیں. بنیادی چیزیں سکھانا تو فرض ہے، بنیادی چیزیں سکھانا فرض ہے، لیکن والدین نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا. نہ گھر پہ تعلیم ہے، زیادہ سے زیادہ تیر ماری تو مسجد میں بھیج دیا، یا پیسے والا ہے تو کسی قاری صاحب کو بلا لیا اور ٹیوشن پڑھا دیے، قرآن مجید ناظرہ سکھا دیا. بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل یہ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا، میرے کہنے کا ایک مقصد نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے دوستو، یہ کافی نہیں. اگر عصری علوم میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کلاسیں یہ کافی نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر اکتفا کیے بغیر وہ دور دور بیچتے ہیں اور ایسے اس کے لیے پر کر لیتے ہیں کہ دوبارہ یہ پرندہ واپس ہاتھ میں بھی نہ آئے. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیچارے کبھی تو سامنے حالات آتے ہیں، بڑا ترس آتا ہے. غلطی خود کی، کئی دن تک والد صاحب کی لاش پڑی رہتی ہے، او بچو کہیں کہاں، اپنے ہاتھوں سے اڑایا، اور اڑا کر کے کیا دیا کیا، یہ کیا ہے؟ آج بلاوا آیا، سب کچھ پر پانی پھر جائے گا، نہ اس کے اسباب رہیں گے نہ خود رہے گا. یہ کوئی سمجھداری ہے؟ بھائی ایسی چیز ہاتھ میں دو جو ہمیشہ کے لیے کام دے. پھر جب اعتقاد ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تعلیم مت دلواؤ، یہ تعلیم بے شک دو، لیکن ادھر سوچ لو یہ زیادہ، یہ دینی تعلیم دو بھائی، زیادہ یہ دو، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی زیادہ قدر ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس کے بغیر تو ہم بچ نہیں سکتے، اس کے بغیر بچ تو سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں، بلکہ جیسے تیسے ہوگا یہ دن گزر جائیں گے، لیکن اس کے بغیر نہیں بچ سکتے. واضح حکم ہے، واضح ارشادات. اولاد کے لیے کوئی فکر نہیں، اور اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے باوجود اس کے کہ کچھ بھی نہیں ہے، باطل قوتوں کی طرف سے پورا زور ہے کہ کس طریقے سے یہ دینی ادارے ختم ہو جائے. بہانے بنائے جاتے ہیں، عیوب نکالے جاتے ہیں، خامیوں کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اتنی بڑی بڑی خامیاں کچھ نہیں ہیں، اور کروڑوں کروڑوں روپیہ ایک یونیورسٹی پر اور ایک کالج پر اور اسکولوں پر لگتے ہیں، اور وہ یہ حق ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اور
مسجد بھی ہماری ضرورت نہیں ہے, مدرسہ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے, دینی تعلیم ہماری ضرورت نہیں. حکومتی سطح پر, عالمی سطح پر نقصان کیا, فرشتے نہیں سوچیں گے دوستو, یاد رکھیں فرشتے نہیں سوچیں گے, یہ نقصان خود کر رہے ہیں اور اس کی ازالہ کے لیے خود کو فکر مند ہونا ہوگا. جب تک آپ اور ہم فکر نہیں کریں گے فرشتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بات ہو جس کو آپ جھٹلائیں, چیلنج ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ خود کہہ رہے ہیں. ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی, میری بھی میری اولاد کی بھی. ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ موقع ہے, یہ جو زندگی ہے پھر نہیں ملے گا موقع, پھر موقع نہیں ملے گا. تو کب کریں گے یار, کب کریں گے؟ میرے بس کی بات نہیں, کیا کریں؟ آپ کی بس کی بات ہے, آپ کی بس کی بات ہے. ہاں ایک موقع نکل گیا, خود عالم نہیں بن سکتے, لیکن اولاد کے لیے تو سوچو نا, یہ جرم کبھی نہیں کریں گے, یہ تو سوچنا بھی, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, خاص کر دنیا دار لوگوں کے لیے سوچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا کہ میں کسی طریقے سے اپنے بچے کو عالم بناؤں, وہ قرآن مجید کا سمجھنے والا بن جائے, وہ حلال حرام کو سمجھنے والا ہو جائے. یہ تو غریب سوچے گا. حالانکہ ذمہ داری آپ سب کی, ہم سب کی ہے. فکر ہے دوستو, فکر ہے. معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے اور نقصان پر نقصان کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان پیٹتا جا رہا ہے. اللہ کی قسم صرف یہی وجہ اور کچھ نہیں ہے. دنیا میں آپ کتنی بھی ترقی کر لیں, تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کو کبھی بھی پیسے کی وجہ سے, اسباب کی وجہ سے, اسلحے کی وجہ سے عزت نہیں ملی, نہ ملے گی, یاد رکھو. تاریخ گواہ ہے اور قرآن مجید کا ارشاد ہے واضح واضح, اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان کو عزت, اس کی شوکت, اس کا دبدبا, اس کی بادشاہی وہ پیسے میں مضمر نہیں ہے, اسباب میں مضمر نہیں ہے, بڑے بڑے اسلحے میں مضمر نہیں ہے. ہاں اختیار کرو لیکن اس پر موقوف نہیں ہے. اصل موقوف جو ہے وہ دین پر ہے کہ عام معاشرے میں دین زندہ ہوگا, سب دیندار ہوں گے یا اکثر دیندار ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی ہر طرف سے. خود بخود ایسے حالات بنتے جائیں گے کہ آپ کی عزت ہوگی, آپ کی شوکت ہوگی, آپ کی بالادستی ہوگی, آپ بادشاہی کریں گے, باقی سب خدمت کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے, سب کچھ حاصل کر لو, پھر آپ خدمت کریں گے, دوسری بادشاہی کریں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تاریخ بھی گواہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا کئی 100 سالوں تک, اور قرآن مجید کی تعلیمات تو واضح موجود ہے. تو اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو خود کیسی دیندار بنے اور اپنی اولاد کو کیسی دیندار بنے. کیسے, کیا کریں گے, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ضرورت ہے اور اس نقصان کا احساس ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے, خود بخود جواب مل جائے گا. ضرورت نہیں ہے, اس کا احساس نہیں ہے, تو مرضی آپ کی, پھر آپ کی مرضی. لیکن میں بتاؤں, میں کیا, قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ پھر اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا, پھر عذر پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. یہاں پر کفر کا لفظ, جیسے کفر مصطلح, باقی جو کافر ہے, یہ لفظ اس طرف متوجہ ہے, اس طرح ہر شکر کا انکاری, ہر نا شکرہ, نا قدر اور دین سے ہٹا ہوا
اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہر ایک کی طرف متوجہ. جہنم میں صرف کافر نہیں جائیں گے, جہنم میں مسلمان بھی جائے گا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی نہ کسی وقت ذرا بر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو نکال دے گا, لیکن دوستو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہنم کی آگ ایسی نہیں دوستو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی موقع ہے, آنکھیں کھلی ہے, سوچ کام کر رہی ہے, اسباب مہیا ہے, تو اس نقصان کا ازالہ کریں. کوئی بھی قوم نقصان اٹھاتی ہے تو اس کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار طبقہ, وہ سوچتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ کیا ہوئی اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر قوم کی ذمہ داری ہے, اور آپ کے سامنے تاریخ ہے, فلاں قوم کو ایسا تھا, ایسا ہوا, پھر انہوں نے یہ رخ چینج کر دیا, ایسا کیا. لیکن وہ تو دنیاوی اسباب کے تھا. مسلمان کے پاس تو اللہ اکبر اتنا بڑا خزانہ ہے, کیا بتاؤں, اور گارنٹی ہے, اور پکے وعدے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے بس. پوری تعلیم کا خلاصہ یہ, مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے, سب کچھ کے لیے کافی. لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ایسے بنے کہ اپنے رخ کو چینج نہیں کریں گے, جو ترتیب ہے ہماری ایسی اس پہ چلتے رہیں گے, اور صحیح مسلمان ہو جائے, بالکل نہیں ہو سکتا, ابھی کبھی نہیں ہو سکتا. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے, کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے, کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ اپنی روٹین کے مطابق صبح ہو, شام ہو, دفتر ہو, نوکری ہو, کاروبار ہو, کارخانہ ہو, کرتے کرتے چلے, اور بیٹوں کو اپنی اس ترتیب پر, اور یوں ہی ہم ایسے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا دوستو. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اور کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے. اللہ نے مختصر سا علم دیا ہے جو عمل کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ علماء موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, رہنمائی کرنے والے موجود ہیں. آپ مخلصین کو تلاش کریں, راستے نکلتے ہیں, اپنی عمر سے, اپنے استعداد سے, اپنی عقل سے, اپنی صلاحیت سے, اور اپنے پیسے سے کام لیں, ورنہ تو وقت گزر جائے گا اور پھر پچھتاوا ہوگا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.